عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما reported, one man came to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and said, I swear allegation to you, immigration and jihad seeking reward from Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam said, is any parents alive? He said, yes, both of them alive. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam then asked, do you want to seek reward from Allah subhanahu wa ta'ala? He replied in the affirmative. Thereupon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, go back to your home and keep good company with your parents. حاضرین گرامی قدر، ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں کہ میں جہاد کروں گا، میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا اللہ رب العزت کی خوشنودی کو تلاش کرنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ وہ کہتا ہے الحمدللہ دونوں زندہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ رب العزت کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں ضرور چاہتا ہوں. کہا پھر اپنے والدین کے پاس واپس چلے جاؤ، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ان کی خدمت. میرے بھائی میں حضور نے یہ نہیں کہا چلو حج کرو، چلو زکات دو، چلو نماز پڑھو، چلو تہجد پڑھو. بولے نہیں جانا ہے جہاد میں، نہیں جانا ہے ہجرت میں میرے ساتھ. اپنے والدین کے پاس جائیے، اپنے والدین کی خدمت کیجیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. یہ والدین کی قیمت اور قدر ہے. آدمی گرامی قدر ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو والدین ہم کو پالتے ہیں، جو والدین ہمیں پوستے ہیں، انہیں کے خلاف کرتے ہیں. میں ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں، کوئی بھی گناہ آپ کر لیں گے وہ معاف ہو جائے گا، صرف اللہ اس کی پکڑ کرے گا، گناہگار بننا چاہے گا. لیکن والدین کے ساتھ اگر نافرمانی کریں گے، خدا کی قسم دنیا کے اندر بھی آپ اس کی سزا پائیں گے، آخرت بھی اس کی سزا پائیں گے. کوئی اس سے آپ کو بچا نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اس سے بچا نہیں سکتی آپ کو، اور خدا بھی آپ کو بخشے گا نہیں، آپ کو سزا دے کر رہے گا. والدین کی نافرمانی اگر آپ نے کر دی، اس کی سزا دنیا میں ملنی ہے. میری عمر بہت زیادہ نہیں ہے، صرف اور صرف 22-23 سال ہے، لیکن اس کے اندر میں نے کوئی تجربہ حاصل نہیں کیا. لیکن یہ تجربہ مجھے حاصل ہو گیا ہے کہ جس نے بھی اپنے والدین کی نافرمانی کی میرے بھائیوں، اس کے ساتھ دنیا کے اندر برا ہوا، وہ دنیا کے اندر بدلہ پا گیا اس کا. دنیا ہی کے اندر اس کے ساتھ وہ تمام کرتوتیں ہوگی جو اپنے والدین کے ساتھ کرتا. حاضرین کرام، ایک آدمی تھا اپنے باپ کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہا تھا. اس کا باپ بولا بیٹا مجھے گھسیٹ کے لے جا، چل گھسیٹ کے مجھے لے جا اور گھسیٹ کے لے جا. وہ گھسیٹ کے اس کو لے جا رہا تھا، کچھ دور اور گھسیٹ کے لے کے گیا، اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہا تھا. ایک مقام پر پہنچ کر باپ بولتا ہے بیٹا یہاں پر رک جا، اس سے آگے مجھے مت گھسیٹ. بیٹا غصے میں چیختا ہے کیوں نہ گھسیٹوں بڈھے، کیوں یہاں پر رک جاؤں، تجھے میں تو جہنم تک گھسیٹتا ہوا لے کے جاؤں گا. بیٹا بولتا ہے، باپ بولتا ہے اپنے بیٹے سے کہ میرے پیارے بیٹے، میں بھی اپنے باپ کو اس جگہ تک گھسیٹ کر لایا تھا، میں بھی اپنی باپ کو اس جگہ تک گھسیٹ کر لایا تھا. تو بھی مجھے یہاں تک لا چکا ہے، اگر اس سے آگے لے کے جائے گا تو تیرا بھی بیٹا یہاں سے گھسیٹے گا، کیونکہ میری سزا یہاں تک تھی جو تو نے مجھے دے دی ہے، اس کے بعد تیری سزا شروع ہو جائے گی، تیرا بیٹا تجھے دے گا. بیٹا رونا شروع کر دیتا ہے، باپ سے معافی مانگتا، اس کو گھر واپس لے کے جاتا ہے. میرے بھائیوں، اگر آپ نے والدین کی نافرمانی کی، ان کا دل آزاری کی، ان کو آپ نے مارا پیٹا یا ان کو اف تک کہا، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ خدا کی قسم وہی کرے گا، وہی کرے گا. قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے والدین کو اف کہہ دیا، کچھ نہیں کہا، اف صرف کہہ دیا، پھر بھی آپ نے حرام کام کیا، حرام کام کیا، حرام کام کیا. لیکن ہماری بات دیکھیے، ہمیں آپ دیکھیے، ہم اف کیا، ہم اپنے والدین سے لڑ جاتے ہیں، بھیڑ جاتے ہیں، انہیں نہ جانے کیا کیا باتیں بول دیتے ہیں. بچنا چاہیے. لیکن اگر کسی انسان نے اپنے والدین کی دل آزاری کر دی، اس کے ساتھ برا سلوک کر دیا، اور افسوس صد افسوس ان کا انتقال ہو گیا، وہ قبرستان چلے گئے، اب وہ کیا کرے گا؟ اس کو خلاصی کیسے ملے گی؟ اس کو خلاصی نہیں ملے گی. وہ بھی سزا کاٹے گا، دنیا کے اندر ہر حال میں سزا کاٹے گا. صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ بچ سکتا ہے، صرف اور صرف ایک صورت ہے کہ وہ انسان بچ سکتا ہے جس نے اپنے والدین کا دل دکھایا، معافی مانگے بغیر اس کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے. صرف ایک چیز آپ کو بچا سکتی ہے، دوسری کوئی چیز نہیں بچا سکتی. وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے نام پر آپ صدقہ جاریہ کرتے رہیے، ان کے نام پر پڑھ کر بخشتے رہیے، ان کے نام کے آپ بار بار صدقے نکالتے رہیے، جا کر قبرستان میں ان سے معافی مانگیے اور اسی طریقے سے ان کے لیے دعائیں کیجیے.
یہی ایک صورت ہے، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر دفن ہو، آپ جا کر یہ کر لیں گے تو خدا معاف کر دے